بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. السفر فهو من اسباب التخفیف. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ. اچھا جی، اسباب مکتسبہ سے چھٹا وہ ہے سفر. وہ ہے تو سفر تخفیف کے اسباب میں سے ہے. جی، اسباب مکتسبہ میں سے چھٹا ہے سفر، اور وہ تخفیف کے اسباب میں سے ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا السَّفَرُ، سفر لغت میں قطع مسافت مطلقاً، دو قدم ہی کیوں نہ ہوں، قطع مسافت کو لغت میں سفر کہتے ہیں. شرع شریف میں سفر کیا ہے؟ نکلنا لمبا اقامت کی جگہ سے چل سے سفر کے قصد پر. سیر پنجابی والی نہیں سبالی، یہ قصد کے سیر کے قصد پر، سفر کے قصد پر، سفر کے قصد پر. علی قصد سفر، جی، کہ لمبی مدت نکلنا اقامت کی جگہ سے سفر کے قصد پر، یہ ہے شرعی معنی. اور ادنا سفر کا، جس کو شرعی سفر کہتے ہیں، 3 دن اور 3 راتیں بے سیر الابل ہے یا مشیل، جو کتنی بار پڑھا ہے جی. واہ واہ، یہ سفر جو ہے، سفر نئے منافی اہلیت کے کیونکہ عقل بھی باقی ہے، قدرت بھی. استاد جی بچہ تو گھر بھی بچہ ہی ہے، بات عقلوں بالکوں کی چل رہی ہے کہ اس کی اہلیت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ عقل بھی باقی ہے، قدرت بھی باقی تو پھر سفر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لیکن سفر تخفیف کے، آپ سے ہے. جیسا کہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، پس وہ یعنی سفر تخفیف کے. تخفیف کس میں؟ احکام میں. کس میں؟ کیوں تخفیف کا سبب ہے؟ باوجہ ہونے سفر کے مشقت کے اسباب میں سے. یہ مشقت کا سبب ہے. کون؟ سفر. یہ کس کا سبب ہے؟ مشقت کا سبب ہے. برابر ہے کہ مشقت محققہ ہو. یا مقدرہ ہو. سنے نا کہ عبداللہ ٹر کے جائے حسن ابدار، تو یہ مشقت ہے. حقیقہ ہے. اور جناب یہ 10 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر جائے تھا، مشقت مقدرہ ہے. اور بہرحال سفر پس سفر تخفیف کے اسباب سے ہے. اور بہرحال سفر پس سفر تخفیف کے اسباب سے ہے. یؤثر فی قصر ذوات الاربع وفی تاخیر الصوم. صبر اثر کرے گا سفر 4 رکعتوں والی نماز کے نصف کرنے میں، اور اثر کرے گا روزوں کی تاخیر میں، کہ مسافر اب روزے نہ رکھے، جب سفر ختم ہو تو رمضان کے بعد قضا کر لے. ہاں جی، کیا جی؟ اثر کرے گا سفر 4 رکعتوں کی نماز کے نصف میں اور روزوں کی تاخیر میں. ان میں کیا کرے گا؟ اثر کرے گا. سمجھا جی؟ ان کو پڑھ لیجیے. یؤثر اثر کرے گا سفر ذوات الاربع کے کسر میں، یعنی ساکت. یؤثر کا معنی یسکت، یعنی ساکت کر دے گا سفر نصف اخیر کو ذوات الاربع سے، زور کی اگلی 2 معاف، پہلی 2 نہیں. اب یہ نیا مسئلہ ہے، نصف اخیر معاف ہے، نصف پہلا نہیں ہے. اور اثر کا بھی نصف، اور ساکت ہو گیا، اس نے ساکت کر دیا.
حتیٰ کہ دھیان کرنا جب مالا نزدیک پھر اختلاف ہے شوافق اور احناف کا، حتیٰ کہ نہیں باقی رہ گیا اکمال مشروع اصلاً ہمارے نزدیک۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرض تو 4 ہی ہیں اور قصر رخصت ہے اعتبار کرتے ہوئے روزے پر۔ جیسے مسافر روزہ رکھ لے فرض ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ تو صرف اس کو رخصت ہے بنا رکھ بعد میں قضا کر لے۔ اسی طرح کہتے ہیں 4 عزیمت ہے اور 2 رخصت ہے، پس جس نے پڑھی 4 رکعتیں اس نے عمل کیا، اور جس نے قصر کی اس نے اختیار کیا۔ تو ہمارا نزدیک یہ رخصت نہیں، نماز ہے ہی سفر میں اتنی۔ ہماری دلیل وہ ہے کہ روایت کی ہے شیخان نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتی ہیں کہ فرض کی گئی نماز 2 رکعتیں، پس برقرار رکھی گئی سفر کی نماز اور اضافہ کیا گیا حضر کی نماز میں۔ تو سفر میں تو پھر ہیں کتنی؟ 2 ہی ہیں کہ بس معلوم ہو گئی یہ بات کہ سفر کے فرض ہیں کتنے؟ 1۔ اور اسی تائید اور اسی لیے تو مواظبت فرمائی ہے اسی پر، یعنی 2 رکعتوں پر سفر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جی کیا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں ساتھی رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر میں، پس سرکار نے نہیں اضافہ کیا 2 رکعتوں پر، حتیٰ کہ سرکار وصال فرما گئے، اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اور ساتھی رہا میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پس نے اضافہ کیا آپ نے 2 رکعتوں پر، حتیٰ کہ آپ کو اللہ نے فوت کیا، یعنی آپ کا وصال ہو گیا۔ اور میں ساتھی رہا جناب عمر کا، پس نے اضافہ کیا 2 رکعتوں پر، حتیٰ قبضہ اللہ۔ اور میں ساتھی رہا جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، پس نے اضافہ کیا آپ نے رکعتین پر، حتیٰ قبضہ اللہ۔ جی یہ حدیث ہے۔ اور تحقیق یہ مواظبت اور تحقیق فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مسئلہ اور اثر کرتا ہے یعنی یسکت اور اثر کرتا ہے سفر صوم کی تاخیر میں عدۃ من ایام اخر تک، نہ کہ روزے کے اسقاط میں۔ وہاں تو اسقاط میں اثر کرتا ہے نا، یہاں اسقاط میں نہیں ہے، لہٰذا باقی رہے گا صوم فرض، جب چونکہ فرض باقی ہے، حتیٰ کہ صحیح ہے ادائیگی صوم کی سفر میں، برخلاف نماز کے شطر کے کہ سفر میں 4 نہیں پڑھ سکتا، سفر میں 2 ہی پڑھے گا، لیکن روزہ اگر رکھا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ چلو جی، یسر و اثر کرتا ہے سفر ذوات الاربع کے قصر میں اور صوم کی تاخیر میں۔ جی اثر کرتا ہے سفر ذوات الاربع کے قصر میں اور صوم کی تاخیر میں، لیکنہ لما كان من الامور المختارة ولم يكن موجبا ضرورة لازمة، لیکن سفر جب کہ ہے امور مختارہ سے، ارادے سے کرتا ہے جی اندر نہیں جی، جو میں صبح مجبور ہو کے گئے کہ ارادے نہ، ہم ارادے نہ، یار کمال ہے جی۔ لیکن سفر جب کہ ہے امور مختارہ سے ہے اور نہیں سفر واجب کرنے والا ضرورت لازمہ کو، کیا کہ جی لیکن جبکہ ہے سفر امور مختارہ سے اور نہیں ہے سفر واجب کرنے والا ضرورت لازمہ کو تو کیلا انہو اذا اصبح صائما وهو مسافر او مقیم فسافر لا یباح له الفطر۔ صبر، تو چونکہ یہ بات ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ بے شک جب صبح کی مولوی شفاق نے صائمن، حالانکہ وہ مسافر ہے، یا
صبح کی مقیم صائمن، پھر اس نے سفر شروع کر دیا تو نہیں مباح اس کے لیے روزہ توڑنا، روزہ توڑنا مباح نہیں ہے، کیونکہ اختیار سے سفر کر رہا ہے، کیا اختیار سے سفر کرنا، اس لیے روزہ رکھ لیا تب توڑنا ٹھیک نہیں ہے، اور مجبوری بنی پھر تو گھر میں بھی توڑ سکتے ہیں، سفر کی وجہ سے روزہ نہیں توڑ سکتا، رکھنے کے بعد کیا رکھنے کے بعد سفر کی وجہ سے نہیں توڑ سکتا، کیا کہیں گے؟ تو کہا گیا ہے کہ جب اس نے صبح کی صائمن، حالانکہ وہ مسافر ہے، یا اس نے صبح کی مقیم تھا تو پھر روزہ رکھ کے سفر شروع کر دی، کیا تو اس کے لیے مباح، فطر مباح نہیں ہے، یعنی روزہ توڑ دے، یہ مباح نہیں ہے، بخلاف برخلاف مریض کے، برخلاف اگر مریض روزہ رکھے صبح تو پھر رکھ کر توڑ دے تو اس کو اجازت ہے، اس کو کیا کیا جی برخلاف مریض کے، سمجھے ہی؟ جی اچھا جی انہوں پڑھتے پھر اگلا پڑھ دیں۔ ولما کانا جب کہ وارد ہے یہ بات کہ سفر جب کہ ہے تخفیف کے اسباب سے تو ہو گیا مسافر مثل، سوال بن رہا ہے، سوال مثل مریض کی ہو گیا تو پس فعلی ھذا، پس اس پر اگر صبح کی مسافر نے صائمن یا صبح کی مقیم نے صائمن ثم، تو مناسب ہے یہ کہ جائز ہو اس کے لیے روزہ توڑنا اور نہ لازم ہے کفارہ اس مقیم پر جس نے روزہ پہلے صبح رکھ کے تو 8 بجے سفر شروع کرنا تھا، 7 بجے کا اماں پراٹھا اور کھوا دے تو پھر سفر کیا تو اس پر کفارہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جیسا حالانکہ ہے واقعہ آ رہا ہے جیسا کہ مریض۔ تو جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول کے ساتھ، لیکنہ یعنی سفر جب کہ ہے امور، یعنی ان امور سے کہ سفر کا وجود فاعل کے، سنیں، اور یہاں سے ظاہر ہو گیا فرق سفر اور مرض میں، کس میں؟ اس لیے کہ مرض نہیں وجود اس کا مریض کے، بلکہ وہ تو شاباش ہے۔ اور دوسرا ولم یکن، اور نہیں ہے سفر واجب کرنے والا ضرورت ہے، یعنی بعد اس کے کہ متحقق ہو گیا سفر تو یہ نہیں واجب کرتا ضرورت کو، ایسی ضرورت جو بلائے روزہ توڑنے کی طرف، سنا جی، اس حیثیت سے کہ ناممکن ہو اس کا دفع کرنا، کوئی ضروری ہے روزہ توڑنا، تو لہذا یہ کوئی سفر جو ہے وہ ایسی ضرورت نہیں ہے جو مجبور کرتی ہے کہ خواہ مخواہ کیا کرو، توڑ دو جی، کیونکہ مسافر قدرت رکھتا ہے روزہ رکھنے پر بغیر اس کے کہ لاحق ہو اس کو آفت اس کے بدن میں، اور خصوصاً آج کے دور میں بھی سفر کتنے آسان ہو گئے ہیں جی، اے گل جی جی۔ تو یہ ہے سوال، یہ کیا ہے سوال تھا، تو یہاں سے جواب لاکنہ ہو۔ اب یہ جو کیلا ہے نا، یہ لما کان من الامور المختارہ، وہ تو سوال دی جواب آ گیا، تو یہ وہ تو لاکنہ سے جواب تھا، اب لما کا یہ جواب ہے کہ جب یہ امور مختارہ میں سے ہے تو پھر اس پر ثمرہ کیا نکلا، کیلا یہ جواب ہے لما کا، بعض کہا گیا ہے کہ بے شک، یہ نہیں کہ قول ضعیف ہے، کہ بے شک جب صبح کی بندے نے صائمن، اور وہ تھا سفر میں تھا، صبح روزہ رکھ لیا، یا مقیم تھا روزہ رکھا تو پھر اس نے تو نہیں مباح اس کے لیے توڑنا، فطر نہیں روزہ توڑنا، اس لیے کہ تحقیق پکا ہو چکا ہے وجوب اس پر بسبب، اور نہیں کوئی مجبوری اس کے لیے جو بلائے روزہ، ایسی بات تو کوئی نہیں ہے جی، لہذا یہ توڑ نہیں سکتا۔ اچھا جی، بخلاف المریض، برخلاف مریض کے جب کہ تکلف کیا مریض نے صبح روزہ رکھنے کا، تو جب 8 بجے تو اس نے ارادہ کیا کہ روزہ
تو حلال ہے اس کے لیے توڑنا، یہ مریض کو اجازت ہے مسئلہ۔ اور اسی طرح جب بیمار ہو گیا بعد اس کے کہ اس نے صبح کی تھی صائمن، صبح ٹھیک تھا 8 بجے بیمار ہو گئے تو اب بھی حلال ہے اس کے لیے روزہ توڑنا، اس لیے کہ مرض امر نہیں اختیار بندے کے لیے اس میں۔ جی چلو جی، لیکن سفر جب کہ ہے امور مختارہ سے اور نہیں ہے واجب کرنے والا، ایسی ضرورت کو جو لازمہ ہو بھی خام خواہ روزہ توڑے۔ بعض نے کہا ہے، بعض نے نہیں کہا گیا ہے بے شک جب صبح کی شخص نے روزے دار حالانکہ وہ مسافر ہے یا مقیم ہے تو روزہ رکھا ہے تو پس سفر شروع کر دیا، نہیں مباح اس کے لیے فطر برخلاف مریض کے۔ شاباش شاباش جی۔ سفر جب کہ ہے امور مختارہ سے اور نہیں ہے موجب ضرورت لازمہ کو، تو کہا گیا ہے کہ بے شک جب صبح کی صائمن حالانکہ وہ مسافر ہے یا صبح کی صائمن مقیم نے پھر سفر شروع کیا تو نہیں مباح اس کے لیے فطر برخلاف مریض کے۔ ولو افطارا ولو افطر کان قیام السفر المبیح شبہتاً فی ایجاب الکفارۃ ولو افطر ثم سافر لا يسقط عنه الکفارۃ بخلاف ما اذا مارد لما قلنا۔ اچھا جی، یہاں صورتیں ہیں 3 دھیان کرنا۔ اور اگر روزہ توڑ دیا جی، مسافر تھا، کیا تھا؟ مسافر تھا، روزہ رکھا توڑ دیا، یا صبح مقیم تھا روزہ رکھا سفر شروع کر دیا بعد میں روزہ توڑ دیا، ان دونوں صورتوں میں سفر کے شبے کی وجہ سے کفارہ نہیں ہے، روزے توڑنے کا قضا ہے جی۔ آگے جی سمجھ۔ تیسری صورت، صبح روزہ رکھا 10 بجے سفر شروع کرنا ہے تو کہتا ہے چونکہ 10 بجے سفر شروع کرنا ہے تو 8 بجے گھر ہی ہے، ادھر روزہ شاہ جی توڑ دیا، اب کفارہ ہے۔ اب تو یہ 3 صورتیں کل سمجھ گئے بھئی۔ اگر روزہ توڑ دیا تو ہوگا سفر کا قیام، ایسا سفر جو مبیح ہے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت تھی کہ کوئی نہیں، تو یہ جو قیام سفر مبیح ہے ہو گیا یہ شبہ کس میں؟ کفارے کے واجب کرنے میں، تو لہذا کفارہ واجب نہیں۔ اور اگر افطار کر دیا پھر سفر شروع کیا تو نہیں ساکت ہوگا اس سے، برخلاف اس صورت کے جب بیمار ہو جی، باوجہ اس کے جو ہم نے کہا ہے کیا بھائی۔ اور اگر روزہ توڑ دیا تو ہوگا سفر مبیح کا قیام شبہ کفارے کے واجب کرنے میں، اور اگر روزہ توڑ دیا پھر سفر شروع کیا تو نہیں ساکت ہوگا اس سے کفارہ، برخلاف اس صورت کے کہ جب بیمار ہو جائے تو بیمار روزہ توڑے تو لما قلنا۔ اور دیکھو، او ولو افطر المسافر، اگر روزہ توڑ دیا مسافر نے سورتین مذکورین میں، او بار لکھے سورت اولا یہ کہ روزہ رکھا مسافر نے پھر توڑ دیا، سورت ثانیہ یہ کہ روزہ رکھا مقیم نے پھر سفر شروع کر دیا، تو پھر روزہ توڑا تو نہیں کفارہ ان دونوں صورتوں میں۔ ہاں واجب ہے کفارہ تیسری صورت میں، وہ یہ ہے کہ روزہ رکھا مقیم نے پھر روزہ مقیم حالت اقامت میں توڑ دیا پھر سفر شروع کیا، تو اس پر کفارہ ہے، اس پر کفارہ ہے۔ دھیان کرو بھائی کہ اور اگر روزہ توڑ دیا مسافر نے سورتین مذکورتین میں تو ہے قیام کا سفر کا قیام، ایسا سفر جو مبیح، سفر مبیح کا قیام کیا ہے؟ شبہ ہے کفارے کے واجب کرنے میں، تو پس نہیں واجب ہوگا کفارہ اس پر، اس لیے کہ کفارہ محض صبر محض واجب ہوتا ہے
افطار ان صوم واجب، فرضی روزہ توڑنا بغیر اقتران شبہ کے، فرضی ادا، فرضی قضا نہیں، فرضی ادا توڑنا بغیر اقتران شبہ کے، اس میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ آگے جی سمجھ، تو یہاں شبہ پایا گیا جی۔ اچھا جی، اور اگر روزہ توڑ دیا مقیم نے اقامت کی جگہ میں، پھر سفر شروع کیا تو نہیں ساکت ہوگا اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب روزہ توڑ رہا ہے باوجہ نہ ہونے سفر مبی کے، وہ جو تھا شبہ ایجاب کفارہ میں، یا تو سفر شروع ہی نہیں ہوا، وہ جی ارادہ کیتا حضو بے خلاف برخلاف صورت کے، سنا جی، جب مریض ہو گیا، جب، اب یہ سمجھے، یعنی بعد اس کے کہ روز ایک تا پیچھے مریض ہے اور مریض نے روزہ رکھا حالت مرض میں، بعد میں توڑ دیا تو یہ مجرم نہیں ہے، اس کو اجازت ہے۔ اب یہ نئی جزیہ کگو دھیان کریں کہ بعد اس کے کہ اس نے افطار کیا حالت صحت میں، کیونکہ ساکت ہو جائے گا اس سے کفارہ۔ جزی بنانا پہلے، بندہ تھا صحیح، روزہ رکھا، صبح 8 بجے توڑ دیا، 9 بجے اس کو 103.5 کا بخار شروع ہو گیا جی، یہ اب بخار تو بعد میں ہوا ہے، روزہ پہلے توڑا حالت صحت میں، اس پر کفارہ نہیں ہے، اس پر کیوں جی؟ بوجہ اس کے جو ہم نے کہا، یعنی یہ کہ مرض امر نہیں اختیار بندے کا اس میں، تو گویا کہ اس نے روزہ توڑا حال مرض میں، کس میں؟ حال مرض میں، کتھوں؟ اب بلا افطار کرو نا۔ اور اگر روزہ توڑا تو ہے سفر مبی کا قیام، شبہ کفارے کے واجب کرنے میں، منع کرو۔ اور اگر روزہ توڑ دیا تو ہے سفر مبی کا قیام، شبہ کفارے کے واجب کرنے میں۔ اور اگر روزہ توڑ دیا اور حالت اقامت میں پھر سفر شروع کیا تو نہیں ساکت ہوگا اس سے کفارہ، برخلاف جب کہ روزہ توڑنے کے بعد بیمار ہو گیا، جسے سمجھ آئیے، تو کفارہ نہیں ہے جی، بوجہ اس کے جو ہم نے کہا کہ یہ امر سماوی ہے اور سفر جو ہے وہ امر اختیاری ہے جی۔ اور اگر روزہ توڑ دیا پھر سفر شروع کیا تو نہیں ساکت ہوگا اس سے کفارہ، برخلاف اس صورت کے کہ جب حالت صحت میں روزہ توڑا پھر بیمار ہو گیا، باوجہ اس کے جو قول کیا ہم نے۔ وَأَمَّا الْإِكْرَاهُ فَنَوْعَانِ کا 7واں اور آخری ہے، جی 7واں اور آخری امر مکتسب، جس کا کسب کیا گیا ہے، جو خود کیا ہے، وہ ہے اکراہ۔ کیا ہے؟ تو اکراہ 2 قسم ہے، اکراہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، کیا کہ جی 7واں ہے؟ 7واں ہے اکراہ، اور اکراہ 2 قسم ہے، اگے کامل وقاصر۔ نا کام یفسد الاختیار ویوجب الالجاء، واہ وقاصر یعدم الرداء، بھائی باب فعال وہی۔ یعدم الرداء ولا یوجب الالجاء۔ تو اقراء 2 قسم، اقراء کامل تو اقراء قاصر۔ اقراء کامل یہ اس کا حکم کیا؟ حکم اقراء کامل ہوتا ہے کہ وہ آگے آ رہا ہے، فاسد کر دیتا ہے اختیار کو اور واجب کر دیتا ہے مجبوری کو۔ کیا کہ جی یہ اس کا حکم ہے۔ اقراء 2 قسم پر ہے، اقراء کامل اور اقراء قاصر۔ اقراء کامل کا حکم، اقراء کامل فاسد کر دیتا ہے اختیار کو اور واجب کر دیتا ہے مجبوری کو، اور اقراء قاصر معدوم کرتا ہے رضا کو، نہیں واجب کرتا مجبوری کو جی۔ اور اقراء قاصر معدوم کرتا ہے رضا کو اور نہیں واجب کرتا مجبوری کو، مجبوری کو، سمجھے ہی؟ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اما الاکراہ، اکراہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجبور کرے قادر، قدرت والا، اپنے غیر کو۔ قادر اس لیے کہا ہے کہ عام آدمی دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتا جی کرو جی، مثلا بھی جڑنا شاکر جڑا بھی یہ مجبور کرے کاشف نو خواہ مخواہ کرے وہ کوئی کچھ کوئی گل نہیں۔ یہاں یہ ہے کہ جس کے پاس قدرت ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ مجبور کرے قادر اپنے غیر کو، مجبور کرے ایک امر پر جس امر کا وہ غیر ارادہ نہیں کرتا۔ کیا کہ عبداللہ ادھی گل کی تھی، ادھی آخنا اکراہ، اور وہ یہ ہے کہ مجبور کرے قادر اپنے غیر کو ایک امر، ایسے امر پر کہ نہیں ارادہ کرتا، جس کا غیر ارادہ نہیں رکھتا۔ نہیں کرتا۔ اگر نہ ہوتا خوف قادر سے وعید کا، کس کا؟ وعید کا، وعید کا کس پر؟ اس شے کے واقع کرنے پر جس پر وعید کی گئی ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتا، وہ یہ کام نہ کرتا۔ یہ ہے اکراہ، اکراہ کی تعریف۔ پس یہ اکراہ دو وعید، باقی عام ایک وعید جو ہے وہ نقصان والی، ایک وعید نقصان والی نہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ پس یہ دو قسم ہے۔ نو اول اکراہ کامل، اکراہ کامل فاسد کر دیتا ہے اختیار کو اور معدوم کر دیتا ہے، بولنا، اور واجب کرتا ہے الجا کو، یعنی مجبور ہو جاتا ہے مکرہ اس بات کی طرف کہ کرے وہ کہ حکم دیا ہے قادر نے اس کو بھی اس کے کرنے کا۔ یہ کیوں کرے مجبور ہو کر؟ بوجہ اس کے کہ خوف کر رہے وہ اپنی جان پر یا اپنے عضو پر، اپنے۔ اس کی تصویر بائیں طور کے کہا مکرے نے، وہی قادر نے کہا مکرے نے کر یہ کام، وگرنہ البتہ ضرور ضرور میں تجھے قتل کر دوں گا، یا البتہ ضرور ضرور کاٹ دوں گا میں تیرا ہاتھ۔ تو اس وقت فاسد ہوگے، فاسد کر دے گا یہ مکرہ کے اختیار کو، اور منہدم ہو جائے گی مکرہ کی رضامندی، البتہ نہ اس کا اختیار باقی ہے نہ اس کی رضا باقی ہے۔ اور نو ثانی اکراہ کاسر، اکراہ جو معدوم کر دیتا ہے رضا مندی کو، لیکن نہیں فاسد کرتا اور نہیں واجب کرتا مجبوری کو۔ یہ کون سا اکراہ ہے؟ اور وہ اکراہ ہے میں تیری کھتی جو ٹھوکنی ہے کہ نہیں تو کم کرے جی، تو کوئی نہیں کھتی جو ٹھوکی تو کچھ نہیں ہوتا جی۔ اور وہ اکراہ ہے بے در بن، نہیں خوف کرتا اپنے آپ پر، اپنے آپ پر ضائع ہونے کا جی، یا یہ ضرب ہے معمولی سی، یا وہ اکراہ ہے بے قید، تیرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دوں گا تو کوئی گل نہیں، یا وہ اکراہ ہے بے حبس مدت مدید، پتر سال دن میں جیل ہی ڈک دینے۔ اب اس میں نہ جان کا خطرہ ہے نہ عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، سمجھے ہی؟ تو یہ دوسری قسم کی مثالیں تین، بے مار جس میں نقصان کوئی نہیں ہے، یا پاؤں میں بیڑیاں ڈال دینی، یا حبس مدت مدیدہ۔ تو پس یہ جو نو ہے باقی ہے اس کا، لیکن نہیں راضی اس کے ساتھ جس کو وہ کر رہا ہے۔ اختیار موجود ہے، کرنے پر راضی نہیں ہے جو کر دیا اس نے ڈر کر، سمجھے ہی؟ باقی رہ گئی ایک قسم ثالث، اور وہ ہے کہ نہ معدوم کرے رضا کو اور نہ فاسد کرے۔ وہ یہ ہے کہ اہمام کرے، یعنی اس کو ڈرائے، تیرے والد صاحب کو جیل میں لے جائیں گے، تیرے بیٹے کو لے جائیں گے، زنانہ پولیس آئے گی تیری بیوی کو جیل میں لے جائے گی، یا اس کی مثل۔ اب اس کا اپنا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا، کہ ہے کوئی، یہ تو دوسروں کی دھمکی دے رہے ہیں جی۔ پس اس قسم میں رضا اور اختیار
دونوں باقی ہیں. یعنی اس ڈر سے اگر کوئی کام کرے گا نا، مسئلہ تو سمجھو، اس ڈر سے کوئی کام کرے گا اب اس کی رضا بھی موجود ہے، اور تو رضا اور اختیار سے جو کام کرے اس کے حکام اور ہوتے ہیں، بغیر اختیار اور رضا کے کام کرے اس کا حکم اور ہے، اختیار اور رضا نہ ہو اس کا حکم اور ہے. تو یہ سب کے آگے حکام آ رہے ہیں جی. چلو جی. اور بہرحال اکرام پس دو قسم ہے، کامل جو فاسد کر دیتا ہے اختیار کو اور واجب کرتا ہے مجبوری کو، اور قاصر جو معدوم کرتا ہے رضا کو، نہیں واجب کرتا مجبوری کو. شابہ بابا. بہرحال اکراہ پس دو قسم پر ہے، کامل جو فاسد کرتا ہے اختیار کو اور واجب کرتا ہے مجبوری کو، اور قاصر جو معدوم کرتا ہے رضا کو اور نہیں واجب کرتا مجبوری کو. والاکراہ بجملتہ لا ینافی اہلیۃً. اکراہ بجملہ ہی ساری قسمیں جی یہ مکرہ کی اہلیت کو نہیں ختم کرتا، اہلیت کے منافی نہیں ہے، عاقل بالغ اہلیت موجود ہے. کیا کیا جی؟ اکراہ اپنی ساری قسموں کے ساتھ نہیں منافی اہلیت کے، ولا یوجب وضع الخطاب بحال، اور نہ ہی یہ اکراہ واجب کرتا ہے کہ مکرہ سے خطاب اٹھ گیا، بچے کی طرح یہ مرفوع القلم ہو گیا. کیا کہ جی؟ اور نہ ہی اکراہ واجب کرتا ہے وضع الخطاب کو کسی حال میں خطاب موجود ہے. کیوں؟ لأن المکرہ مبتلا، اس لیے کہ جو مکرہ ہے وہ ازمائش میں آ گیا ہے نا. کس میں آ گیا؟ والابتلاء یحقق الخطاب، اور ابتلا جو ہے وہ تو خطاب کو ثابت کرتی ہے، وہ تو خطاب کو ثابت کرتی ہے. کون؟ ابتلا. ہوں ذرا سمجھو مسئلہ. والاکراہ بجملتہ ہے بجمیع الاقسام المذکورہ. دو اور تیسرا بھی ساتھ جوڑا تھا. یہ جو اکراہ ہے بجملتہ ہی نہ منافی اہلیت کے، نہ وجوب کی اہلیت کے، نہ دونوں اہلیتیں موجود ہیں. کس میں؟ اور نہیں واجب کرتا یہ اکراہ وضع الخطاب کو، یعنی سکوت خطاب عن المکرہ کو، کہ مکرہ سے خطاب کیا ہو جائے، یہ نہیں اس کو واجب کرتا. بے حال کسی حال میں بھی، کسی برابر ہے کہ ہو اکراہ ملجی یا وہ پیچھے دو پڑے تھے، اکراہ ملجی تو اکراہ غیر ملجی. کیوں نہیں اب جو ہے نا کسی حال میں خطاب کیوں نہیں ساکت ہوتا؟ باوجہ پائے جانے شخص مکرہ کے ذمہ موجود ہے، اور ذمہ عقل بالغ ہونا، اہل ہونا، اور عقل بھی موجود ہے. وہ عقل اور ذمہ جس پر کیا ہے؟ خطاب کا مدار ہے. یا اس لیے کہ مکرہ مبتلا ہے، آزمائش میں ڈالا گیا. کس میں؟ جیسا کہ وہ مبتلا تھا بھئی حالت اختیار میں بھی تو بندہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، مبتلا ہے کہ کوئی نہیں. اور ابتلا جو ہے یہ تو پکا کرتی ہے خطاب کو، اس لیے کہ خطاب نہیں ثابت ہوتا بغیر مبتلا ہونے کے. بندہ عقل بالغ ہوتا ہے تو اس کو مبتلا کرنا ہے تو تب ہے جی یہ ٹھیک سمجھے ہی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى، نماز بڑی بھاری ہے مگر کن پر؟ خاشعین پر بھاری نہیں ہے جی. یہ پورا قرآن کیا سمجھا رہا ہے؟ اتنی بڑی کتاب آئی ہماری رہنمائی کے لیے کہ جو کام ہمارے ذمہ ہے، ہماری جان جا رہی ہے کہ وہ کریں، تو بار بار یہی سمجھایا جا رہا ہے. سابقہ قوموں کے عذاب کے واقعات جو میں سمجھائے گئے ہیں وہ اسی لیے کہ ڈر جائیں اور یہ شریعت کے مطابق چلیں جی. یہ وہ مولانا صاحب ساری محنت کر کے اور مخلص مرشد ساری محنت کر کے کیا کرتا ہے کہ بندے دے پترو شریعت کے مطابق چلو. تو یہ ابتلا ہے نا، کیا ہے؟ تو ابتلا جو ہوتی ہے وہ تو خطاب کو پکا کرتی ہے جی. سمجھ گئے؟ اور اکراہ اپنی ساری قسموں کے ساتھ نہیں منافی اہلیت کے اور نہیں واجب کرتا اکراہ
واجب کرتا ہے سکوت خطاب کو خطاب کسی حال میں، اس لیے کہ مکرہ مبتلا ہے نا، ایک مشکل میں پھنسا ہے نا، اور ابتلا جو ہماری ابتلا مکلفین کی، یہ تو ثابت کرتی ہے خطاب کو۔ کرتی ہے خطاب کو، اور اقرا اپنی ساری اقسام کے ساتھ نہیں منافی اہلیت کے اور نہیں واجب کرتا اقرا سکوت خطاب کو کسی حال میں، اس لیے کہ مکرہ مبتلا ہے اور ابتلا ثابت کرتا ہے خطاب کو۔ الا ترى انه متردد بين فرد وحد واباحه ورخصه ويأس۔ صبر، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اقرا جی یا مکرہ متردد ہے، جی کون؟ مکرہ متردد ہے، او انہ ہوا مکرہ متردد ہے فرض کے درمیان اور منع کے درمیان، اور مکرہ متردد کا معنی یعنی بھی شک پڑ گیا ہے کہ دو جانبیں، مکرہ متردد ہوتا ہے اباحت اور رخصت کے درمیان، آگے بھی پڑھ پھر دیں، يأثم فيه مرة ويؤجر أخرى، یوں جارو ہے، اور مکرہ گناہ متردد ہے اس میں کہ گناہ گار ہوتا ہے اس میں کبھی اور اجر دیا جاتا ہے کبھی۔ کیا کہ جی کیا نہیں دیکھا تو نے یہ کہ مکرہ متردد ہے فرض اور منع کے درمیان، اباحت اور رخصت کے درمیان، گناہ گار ہوتا ہے اس میں کبھی اور اجر دیا جاتا ہے کبھی۔ آگے سمجھیں؟ جی اچھا جی، لہذا فلا رخصت فی القتل والجرح والزنا بعذر الاکراہ اصلا، لہذا نئے رخصت اقراء کی وجہ سے کہ اس کو قتل کر، وہ قتل نہیں کر سکتا، اس کی ٹانگ کاٹتے ورنہ تیری کاٹوں گا، یہ رخصت یہ نہیں جائز، اور زنا کر تو نہ کرے بے عذر الاکراہ ہے، بالکل یہ جائز نہیں ہے۔ کیا کہ جی تو نہیں رخصت قتل میں اور جرح میں اور زنا میں اکراہ کے عذر کے سبب بالکل۔ ثم استدل، پھر دلیل پکڑی ہے ثبوت ابتلا پر اور خطاب کے تحقق پر ابتلا کی وجہ سے دلیل پکڑی ہے، پس فرمایا، دھیان کرے جب کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو کہ مکرہ متردد ہے اس شے کس میں، اس شے کے کرنے میں جس پر متردد ہے فرض کے درمیان، متردد ہے مثال دیں دینی، جیسا کہ جب مجبور کیا گیا میتا کھا وگرنہ قتل کر دوں گا، میتا تو اس وقت فرض ہے مکرہ پر کھانا میتا کا جی، تو اب یہ ہے فرض اور حضر کے درمیان، اس وقت میتا کھانا فرض ہے، اگر صبر کیا اور مر گیا تو یہ گناہگار ہے، یہ گناہگار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میتا کا کھانا تھا مباح اس کے لیے، مجبوری کے وقت مباح ہے، لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اور بھوک سے مر رہا تھا، تو یہ بھی تو مجبوری ہے، جان جا رہی ہے، قتل کر دے گا، تو اب اس کے لیے فرض ہے کہ کیا کرے، میتا کھانا فرض ہے کس وقت؟ جب مکرے کہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اب کھانا نہ کھائے گا تو گناہگار ہوگا، موت واقع ہوگی تجھے، تو پس ثابت ہو گئی اباحت بالاستثناء، کیا ہو گئی؟ ثابت ہو گئی اباحت بالاستثناء، او الا مت اباحت ہوئی کہ کون نہیں ہوئی جی، اور وہ جو مجبور کیا جائے مباح کام پر فرض ہے اس پر اس کا کرنا، اگر کسی مباح کام پر کسی کو مجبور کر دیا جائے تو اس پر فرض ہے کہ وہ مباح کام کر لے تاکہ نقصان نہ ہو اس کا جی، سمجھ گئے ہو؟ تو اب اس حالت میں مباح کام کرنا کیا تھا، اس پر فرض تھا، کیا؟ میتا کھانا، کیونکہ اللہ سے استثناء ہے مجبوری کی حالت میں جی، تے وہ حاضر متردد ہے فرض کے درمیان اور
حضر کا معنی ہے یعنی ممنوع، حالت اکراہ میں بھی، اکراہ کے وقت بھی وہ چیز ممنوع ہے، جیسا کہ مجبور کیا گیا بغیر حق کے ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنے پر، پس اگر صبر کیا اس نے حتیٰ کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، کہ وہی نا مکرے نے اس کو مارنا ہے تو فوت ہونا ہے، کہ فوت میں اٹیک ہو گیا، میں مکرے نے اس کو قتل کرنا ہے تو ہونا ہے، کہ یہی کہا تھا نا اس نے، جی کمال بات ہے تک فوت ہو گیا، کہ بھئی مکرے نے کہا تھا کہ تو نے قتل نہ کیا تجھے قتل کر دوں گا، تو مکرا نے کہا میں نہیں قتل کرتا، تو اس نے اس کو قتل کر دیا تو وہ مر گیا، تو یو جارو کیا، ویسے ہی اگر اس نے مکرے نے کہا قتل نہیں کیا تو وہ چھوڑ کے چلا گیا تو بعد میں اٹیک ہوگا، اب یو جارو نہیں ہے مولی عبداللہ، یو جارو اس صورت میں ہے کہ اس نے اس کو کیا کیا، قتل کر دیا، تو اب یو جارو ہے۔ سنیں اب یہ دو صورتیں، اور و اباحت و رخصت کے درمیان متردد ہے، کس کے درمیان، جیسا کہ مجبور کیا گیا روزہ توڑنے پر نہارے رمضان میں، نہارے تو اب مباح ہے اس کے لیے روزہ توڑنا جان بچائے، آگے سمجھ، یہی اباحت کے درمیان اور رخصت کے درمیان، کس کے درمیان، جیسا کہ مجبور کیا گیا کلمہ کفر کا جاری کرنا اپنی زبان پر، اس وقت رخصت دی گئی اس کو، اس کی رخصت ہے، فرض واجب نہیں ہے، رخصت ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ہو تصدیق اس کے، تو یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ نہیں، ابھی پھر پڑھ رہے ہو جی، تو لہٰذا اب اس کو رخصت ہے کہ یہ کلمہ کفریہ زبان سے نکال دے تو وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالایمان ہو جی، دھیان میں نکیو تے اچھا جی، اور رخصت اباحت میں فرق کیا ہوتا ہے، فرق بین رخصت وہ یہ ہے کہ مباح میں ترتفع الحرمت، جو مباح ہوتا ہے اس میں حرمت اٹھ جاتی ہے، مجبور ہو کر جو میتا کھا رہا ہے وہ حرام نہیں کھا رہا، اباحت میں حرمت اٹھ جاتی ہے، اور رخصت میں حرمت نہیں اٹھتی، حرمت ہوتی ہے لیکن کرنے کی رخصت ہے، یہ فرق ہے، بلکہ اٹھتا ہے گناہ فقط، یہ رخصت میں گناہ نہیں ہوتا باقی حرمت باقی ہوتی ہے جی۔ اور سنیا جی، اور اولا ہے کہ اباحت کا ذکر نہ کرتے، کس کا، یہ ذکر نہ آتا جی، اس لیے کہ اباحت اگر ہو گناہ کے ساتھ صبر میں تو پس یہ وگرنہ یہ، تو خلاصہ یہ ہے کہ اباحت تو داخل ہے فرض میں یا رخصت میں، سنیں جی، وَيَعْصَمُ فِيهِ مَرَّةً، کبھی اس میں یعنی اقدام کرنے میں اس شے پر کہ جس پر اس کو جب کہ وہ کام حرام ہو اس کے لیے کرنا، تو اس میں اگر اقدام کرے گا تو وہ کیا ہوگا، گنہگار ہوگا، جیسا کہ قتل کرنا مسلم کو ناحق، تو اس نے اس کو قتل کر دیا، تب اس میں کیا ہوگا یہ، اچھا، اور وَيُوجَرُ أُخْرَى، وہ کے صورت میں کہ اقدام کرنے میں اس شے پر کہ مجبور کیا گیا اس پر جب کہ وہ، جیسا کہ عقل میتا، جب کہ مجبور کیا گیا عقل میتا پر قتل کرنے کی دھمکی کے ساتھ، تو اب یہ اس پر کیا دیا جائے گا، وَكُلُّ مِنَ الْأَجْرِ وَالْإِسْمِ، کہ یہ اس کو اجر ملے گا، یہ گنہگاری ہوگی، محض یہ تو ہوتے ہیں خطاب کے، تو پس ثابت ہو گیا کہ مکرہ مخاطب مبتلن ہے، مکرہ مبتلن ہے، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ مکرہ متردد ہوتا ہے فرض کے درمیان اور حضر منع کے درمیان اور اباحت اور رخصت کے درمیان، اور گناہگار ہوتا ہے اس میں کبھی، اور اجر دیا جاتا ہے اس میں کبھی، منع کرو، کیا نہیں دیکھا تو نے یہ کہ مکرہ متردد ہے فرض اور حضر کے درمیان،
اور اباحت اور رخصت کے درمیان، اور گناہگار ہوتا ہے اس میں کبھی، اور اجر دیا جاتا ہے کبھی۔ اوکے، دیں گے آپ